الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کیوں جی، یہ تو ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ مفعول فاعل سے پہلے آ گیا ہے، مقدم ہوا ہے، اور یہاں پہ خبر مبتدا سے پہلے آ گئی، یہاں پہ انا کی خبر انا کے اسم سے پہلے آ گئی ہے۔ یہ چیزیں ہم پڑھتے رہتے ہیں اور یہ روٹین کا کام ہے، یہ روٹین سے ہٹ کر نہیں ہے۔ بسا اوقات تقدیم و تاخیر کا دعویٰ ایسا ہوتا ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہوتا ہے، جس کے بہت سے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیا اس دعویٰ کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، خصوصاً جب کہ اس تقدیم و تاخیر پہ کوئی قرینہ بھی نہ ہو جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ تو اس بارے میں ہمارا یہ قاعدہ ہے، کیونکہ اگر تقدیم و تاخیر کا یہ دروازہ کھول دیا گیا تو اس کا گمراہ فرقے نجات فائدہ اٹھائیں گے۔ وہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی تلاش کر لیں گے کہ جناب اصل میں یہ لفظ وہ آگے ہے، اس کا تعلق اس کا وہ پیچھے سے ہے، اس طرح کر کے وہ آیت کا معنی ہی تبدیل کر دیں گے۔ کوئی بھی آیت ان کے خلاف حجت نہیں رہے گی، اور جو اہل سنہ ہیں وہ کسی بھی آیت کو اپنے موقف کے حق میں بطور دلیل پیش نہیں کر سکیں گے۔ تو اس لیے یہ قاعدہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس بارے میں تھوڑا سا دوسری کتاب سے بھی پڑھیں گے، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قاعدہ کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بھی ان میں سے ایک ہے جن کا دعویٰ کیا ہے فخر الدین رازی نے۔ آپ کو پتہ ہے نا فخر الدین رازی کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جو نقلی دلائل ہیں یہ یقین کا فائدہ نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان میں احتمال ہوتا ہے، کہیں پہ احتمال ہے مجاز کا۔ تیسری جلد صفحہ نمبر 200، ایک تو صفحہ نمبر 294 کر لیں آپ، اور 295 کر لیں، 296 بھی، اور اس کے بعد جو مثالیں ہیں وہ تو ہمارا یہاں پہ یہی موضوع ہے کہ تقدیم و تاخیر کا جو قول ہے کیا اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ فخر الدین رازی نے تقدیم و تاخیر کو بھی یہ اس بات کی دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قرآن کے جو عقلی دلائل ہیں، حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، قرآن کے جو نصوص ہیں وہ بھی یقین کا فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ احتمال ہوتا ہے مجاز کا، اشتراک کا، تقدیم و تاخیر کا، اضمار کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حافظ ابن القیم رحمہ اللہ نے الصواعق المرسلہ میں جہاں فخر الدین رازی کے دیگر دعویٰ پہ رد کیا ہے، اس دعویٰ کے اوپر بھی رد کیا ہے۔ تو یہ قاعدہ اسی لیے دوسری کتاب میں بھی موجود ہے، اور وہاں سے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو فی الحال ادھر سے پڑھتے ہیں کہ القول بترتیب مقدم القول بتقدیم و تاخیر۔ ترتیب والا قول مقدم، اس سے فوقیت ہے تقدیم و تاخیر والے قول پہ، یعنی کہ ایک مفسر کا، ایک معرب کا، ترکیب کرنے والے کا دعویٰ یہ ہے کہ کلام جیسے ہے اس کو ویسے ہی سمجھا جائے، اور دوسرے کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہے، کوئی ایسا لفظ ہے جو آیا بعد میں ہے لیکن اس کو پہلے جملے میں اس کو پہلے رکھنا ہے، کسی اور لفظ کے ساتھ ملا کر اس کو سمجھنا ہے، تو اس کے دعوے کو وہاں پہ رد کر دیا جائے گا جب کہ دلیل موجود نہ ہو، قرینہ موجود نہ ہو۔ جی پڑھیں انس۔
اذا اختلف المفسرون فی تفسیر آیت من کتاب اللہ، جب مفسرین اختلاف کریں اللہ کی کتاب میں سے کسی آیت کی تفسیر میں، وکان خلافہم، اور ان کا اختلاف دائرن، گھوم رہا ہو، چل رہا ہو، دو طرح کی گروہوں کے مابین۔ پہلا گروہ بین مدعین، جو دعویٰ کر رہا ہے آیت میں تقدیم و تاخیر کا، دوسرا گروہ مبقٍ لہا، جو اس آیت کو باقی رکھ رہا ہے اس کی ترتیب پہ۔ فاول القولین بالصواب، تو درستگی کے زیادہ لائق قول کون سا ہوگا؟ قول من قال، اس آدمی کا قول، ان مفسرین کا قول جو ترتیب کو اپنائے ہوئے ہیں، جنہوں نے ترتیب کو اختیار کیا ہے۔ لأنہ الاصل فی الکلام، کیونکہ یہ کلام میں کیا ہے؟ اصل ہے، کیا؟ ترتیب۔ ولا ينتقل عن الاصل، اور اصل کو نہیں چھوڑا جائے گا، اصل سے غیر اصل کی طرف نہیں منتقل ہوا جائے گا، الا بدلیل واضح، مگر جب کوئی دلیل واضح ہو اور قرینہ واضح ہو، خصوصاً جب کہ معنی اس کے بغیر ہی ٹھیک ہو، درست ہو۔ کس کے بغیر؟ تقدیم و تاخیر کے بغیر۔ تقدیم و تاخیر کے بغیر کلام کا معنی درست ہے تو کیوں کہا جائے وہاں پہ تقدیم و تاخیر کا قول؟ فَإِذَا احْتَمَلَ الْأَمْرُ، تو جب احتمال ہو کس کا؟ امر کا، وعدم الدلیل والقرینہ، اور دلیل اور قرینہ معدوم ہو، دلیل اور قرینہ معدوم ہو، اور احتمال ہے کس کا؟ اصل ترتیب کا بھی اور تقدیم و تاخیر کا بھی۔ تو جب ترتیب کا احتمال موجود ہے اور قرینہ موجود نہیں ہے جو کہے تقدیم و تاخیر کا قول اپنانے پہ، فالقول الحق، تو حق قول کون سا ہوگا؟ راجح قول کون سا ہوگا؟ درست قول کون سا ہوگا؟ کہ ان یبقى الکلام علی ترتیبہ، کہ کلام کو اس کی ترتیب پہ باقی رکھا جائے۔ جی شیخ صاحب۔ ہاں، عربی لغت میں تقدیم و تاخیر کیسی ہے؟ یعنی کہ عرب علماء کرام، لغوی حضرات کیا موقف رکھتے ہیں تقدیم و تاخیر کے تعلق سے، اور کیا عربی لغت میں یہ پائی جاتی ہے، اور کیا قرآن میں یہ موجود ہے، اور اس قاعدہ میں کیا مراد ہے؟ جی۔ ہاں، کلام کی ترتیب میں اصل یہ ہے کہ ان یوضع کل لفظ، کہ ہر لفظ کو رکھا جائے اس کی جگہ پہ تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے۔ تقدیم و تاخیر کے اعتبار سے اصل یہ ہے کہ ہر لفظ کو اس کی جگہ پہ ہی رکھا جائے۔ وکل تقدیم و تاخیر فی الکلام هو خلاف الاصلی، کلام میں پائی جانے والی ہر تقدیم و تاخیر اصل کے برخلاف ہے۔ جی۔ چلیں رک جائیں یہاں پہ۔ کہتے ہیں کہ لیکن عربی لوگ وہ اپنے کلام میں تتفنن، کیا مطلب؟ تتنوع، یعنی کہ وہ کئی طرح طرح کے اسالیب اختیار کرتے ہیں۔ تتفنن، طرح طرح کے اسالیب اختیار کرتے ہیں۔ ولہا اسالیب، اور ان کے کئی اسلوب ہیں، فی عرضہ، کلام کو پیش کرنے میں، کلام کو پیش کرنے میں ان کے ہاں کئی اسلوب ہیں، اس کے مطابق جس کا صورتحال کے تقاضوں کے مطابق، صورتحال کے تقاضے جس چیز کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں، ما تملی بہی کا آپ مفہوم بیان کر سکتے ہیں، جس کو فرض کر رہی ہو، صورتحال جس کو فرض کر رہی ہو، صورتحال جس کا تقاضا کر رہی ہو۔ تو ما تملی بہی مقتضیات الاحوال، جس کا تقاضا
حالات کر رہے ہوں، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ومقاصد المتکلم، اور جس کا تقاضا کر رہے ہوں متکلم کے مقاصد، کلام کرنے والا کون سی چیز پیش کرنا چاہتا ہے، وہ یہاں پہ کیا چاہتا ہے۔ ومن هذه الاسالیب، ان اسالیب میں سے التی تستخدمها، جس کو وہ لوگ استعمال کرتے ہیں، کون؟ عرب، احیاناً، کبھی کبھی، حسب الاغراض، اپنے اپنی اغراض کے مطابق۔ ان اسالیب میں سے ایک کیا؟ اسلوب التقدیم و تاخیر، اسلوب تقدیم و تاخیر۔ ونزل القرآن علی هذا اللسان العربی، اور قرآن نازل ہوا ہے اسی عربی زبان پہ۔ اب تک گفتگو کی ہے انہوں نے کس کے مطابق؟ التقدیم و تاخیر فی اللغہ۔ اب قرآن کی طرف آ گئے ہیں، کہتے ہیں قرآن نازل ہوا ہے اسی عربی زبان پہ، تو اس لیے یہ اسلوب اس میں بھی آیا ہے، کس میں؟ قرآن میں۔ تو ہم کچھ الفاظ کو پاتے ہیں کہ قدمت فی موضع، وہ ایک جگہ پہلے لائے گئے اور دوسری جگہ وہی الفاظ، نیچے مثال دیکھ لیں، ایک جگہ پہ اللہ نے کیا؟ وادخلوا الباب سجدا وقولوا، اور دوسری جگہ پہ کہا وقولوا حطہ وادخلوا الباب سجدا۔ ولم یختلف اہل تفسیری، اور اہل تفسیر کا اختلاف نہیں ہے، فی بعض الآیات، کچھ آیتوں کے بارے میں، علی انہا من باب المقدم والمؤخر، کہ ان کا تعلق المقدم والمؤخر کے باب سے ہے، کہ وہاں پہ واقعی تقدیم و تاخیر ہے۔ وہذا تقدیم و تاخیر الذی جاء فی القرآن، یہ تقدیم و تاخیر جو قرآن میں آئی ہے، لا یخل باصل المعنی، یہ اصل معنی میں خلل نہیں ڈالتی، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرتی۔ ولا یقدح فی البیان، اور یہ بیان میں کوئی عیب بھی نہیں لگاتی، اس کی وجہ سے بیان کے اوپر کوئی عیب بھی نہیں لگتا۔ ولا یلتبس علی السامع، اور یہ سننے والے پہ التباس کا سبب بھی نہیں بنتی، اس کی وجہ سے کلام خلط ملط نہیں ہوتا، یعنی کہ جو تقدیم و تاخیر قرآن میں آئی ہے اس کی وجہ سے معنی میں کمی کوتاہی نہیں ہوتی، اور بیان کے اوپر بھی کوئی عیب نہیں پڑتا، اور سامع کے لیے بھی وہ تقدیم و تاخیر التباس کا سبب نہیں بنتی۔ وذالک لوجود قرینہ، یہ کیوں؟ کیونکہ قرینہ موجود ہوتا ہے، اور ودلیل فی الکلام علیہ، اور کلام میں اس کے اوپر دلیل ہوتی ہے، علیہ سے مراد کیا؟ اس تقدیم و تاخیر کے اوپر۔ آگے جی، تقدیم و تاخیر کا جو جواز ہے یہ مشروط ہے وجود قرینہ کے ساتھ، کہ قرینہ موجود ہو، قرینہ موجود ہو تو تقدیم و تاخیر کا جواز بھی موجود ہے، اگر قرینہ موجود نہیں تو تقدیم و تاخیر کا جواز بھی نہیں ہوگا۔ اما مع اللبس، جہاں تک تعلق ہے تقدیم و تاخیر کا التباس کے ساتھ، کہ کلام خلط ملط ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ ضرب موسیٰ عیسیٰ، کہ موسیٰ نے مارا ہے کہ عیسیٰ نے مارا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ کیا ہوگا؟ فلا یجوز، وہاں پہ تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے، لیکن ضرب امرا زید، یہ جائز ہے، یہاں پہ زید جو ہے وہ مارنے والا ہی رہے گا، چاہے آپ اس کو پہلے لے آئیں چاہے آپ اس کو بعد میں لے آئیں، لیکن جہاں پہ ہوگا ضرب موسیٰ عیسیٰ، البتہ اگر ہو اکل لکم مسرا یحییٰ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہاں پہ بھی التباس کا خطرہ نہیں ہے۔ چلیں جی، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ، یہی وہ تقدیم و تاخیر ہے جس کے متعلق گفتگو کرتے ہیں علماء معانی والبیان، یعنی کہ گفتگو کریں گے جی جناب ایاک نعبد، ایاک کو پہلے لانے میں معنوی لحاظ سے کیا فائدہ ہے، اس سے حصر کا فائدہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، یعنی کہ یہ وہ تقدیم و تاخیر ہے جس کے متعلق علماء معانی، علماء بلاغت گفتگو کیا کرتے ہیں۔ وَيَقَعُ فِي بَابِ الْاِسْتِفْهَامِ، اور یہ تقدیم و تاخیر آپ کو ملے گی استفہام کے باب میں، نفی کے باب میں، مبتدا خبر کے باب میں، فاعل مفعول کے باب میں، ٹھیک ہو گیا۔ مثال کے طور پہ سلام ہی، اس میں کیا ہے؟ سلام خبر مقدم اور ہی مبتدا مؤخر ہے، تو اس قسم کا آپ کو ہی ملے گا۔ چلیں جی، اور یہ تقدیم و تاخیر جو ہے، تقدیم و تاخیر کی یہ نوع جو ہے یہ ہمارے قاعدے میں مقصود نہیں ہے جی،
اور یہ وہی تقدیم و تاخیر ہے جس میں مفسرین کیا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہتا۔ ٹھیک ہو گیا، ایا کا مفعول کہاں آیا کرتا ہے؟ فعل کے بعد، یہاں پہ پہلے لایا گیا تو سب کو پتہ ہے کہ پہلے آنے کے باوجود اس کی جگہ بعد میں ہے، یہ مفعول ہی ہے، تو پھر پہلے کیوں لایا گیا؟ حصر کا معنی پیدا کرنے کے لیے، تو اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ چلیں جی، لو جی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ علیہ السلام، تو یہاں پہ دیکھیے ابتلا کے بعد فاعل بعد میں آیا، مفعول پہلے آ گیا ہے، کسی التباس کا خطرہ ہے یہاں پہ؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب کا امتحان لیا ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چلیے، اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے ان قربانی کے جانوروں کے گوشت اور نہ ان کا خون، تو یہاں پہ بھی لحوم بعد میں آیا ہے فاعل، لیکن اس کی وجہ سے کسی قسم کا التباس پیدا نہیں ہوا۔ جی، وَيُخِلُّ، رک جائیں، جہاں تک تعلق ہے اس تقدیم و تاخیر کا جو ہمارے اس قاعدے میں مقصود ہے، مراد ہے، تو یہ وہ تقدیم و تاخیر کا دعویٰ ہے، یہ تقدیم و تاخیر کا دعویٰ ہے ایسے کلام میں کہ جہاں پہ کوئی دلیل نصب نہیں کی گئی، کوئی دلیل نہیں رکھی گئی، لم ينصب علیہ دلیل، اس کے اوپر کوئی دلیل نصب نہیں کی گئی، کوئی دلیل نہیں لائی گئی کلام میں، ولا ارشدت الیہ قرینہ، اور نہ کوئی قرینہ اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہے، اور اس کے بعد اصل بات جو ہے وہ یہ کہ وہ یخل بفہم اصل المعنی، اور وہ کلام کا اصل معنی سمجھنے میں خلل پیدا کر رہی ہے، وہ تقدیم و تاخیر۔ چلیں جی، تو تقدیم و تاخیر کا ارادہ کرنا اس قسم کے کلام کے ساتھ یہ بیان کے خلاف ہے، یعنی کہ اگر کوئی گفتگو کرنے والا چاہتا ہے کہ میری گفتگو واضح ہو لوگوں کے لیے، پھر وہ ایسی تقدیم و تاخیر کرے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، ایسی تقدیم و تاخیر پھر وہ کر سکتا ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی بات کو سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کی بات کو سمجھا جائے کہ نہ سمجھا جائے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں سمجھا جائے، تو اللہ تعالیٰ کیسے تقدیم و تاخیر مراد لے سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کے کلام کو سمجھیں؟ وَأَمْرُ الْمُخَاطَبِ بِفَهْمِهِ، اور مخاطب کو معمور کرنا بفہمہ، ایسے کلام کو سمجھنے کا، یہ تکلیف ما لا یطاق ہے۔ چلیں، تو تقدیم و تاخیر کا اس قسم کا دعویٰ یہی ہمارے اس قاعدے میں مقصود ہے اور مراد ہے۔ جی، رک جائیں، چنانچہ صورتحال کوئی بھی ہو، معاملہ جو بھی ہو، جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو جو دلالت کرے تقدیم و تاخیر پہ، اور علماء کا بھی اس آیت میں اختلاف ہو، کہیں پہ تقدیم و تاخیر ہوگی، علماء کا اس میں اختلاف نہیں ہوگا، تو وہاں پہ تو کوئی اشکال ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی قرینہ موجود نہ ہو جو تقدیم و تاخیر پہ دلالت کرے، اور علماء کرام کے آیت کے بارے میں اختلاف ہو، تو وہاں پہ صحیح قول کون سا ہوگا؟ وہ یہ کہ آیت کو محمول کیا جائے کس پہ؟ ترتیب پہ۔ جی، ومن قال، چلیں جی، اور جو کہے یا اختیار کرے تقدیم و تاخیر والے قول کو، چاہے وہ ان میں سے ہو جو اصولی طور پہ اس قاعدے کو مانتے ہیں، اس قاعدے کو تسلیم کرتے ہیں، فہو محجوج، فہو کیا ہے؟ من کا جواب، فہو محجوج بہذا القاعدہ، تو اس پہ حجت قائم کی جائے گی، وہ مغلوب ہوگا، محجوج وہ کیا ہوگا؟ وہ مغلوب ہوگا، اس کے اوپر حجت قائم کی جائے گی اس قاعدے کے ذریعے۔ وقولہ و اختیار، اور اس کا قول، اس کا اختیار، هو المؤخر،
کلام مؤخر نہیں ہے، کلام میں کوئی تخیر نہیں ہے، اس کے قول کو مؤخر کیا جائے گا، والمضاف، اور اس کے قول کو ضعیف قرار دیا جائے گا، والقول بترتیب هو المقدم، اور قول بترتیب جو ہے یہ کیا ہوگا، یہ مقدم ہوگا اس کے قول پہ، والمرجح، اور اس کو ترجیح ہوگی، واللہ اعلم۔ چلیں اب آ جائیں دوسری کتاب کی طرف، اور شیخ صاحب آپ کے موبائلوں میں بھیج چکے ہیں کچھ مواد، اپنے موبائل نکال لیں۔ مجھے اس وقت ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ اس نے کہیں پہ لڑکوں کے پاس موبائل کی بات ہو رہی تھی، جامعہ کے لڑکوں کے پاس موبائل کی۔ میں نے کہا جی جو لڑکے مجھ سے سوال جو آپ کرتے ہیں یا رابطے میں ہیں، میں تو جب بھی میسج کرتا ہوں ٹھک پہنچتا ہے ان کے پاس۔ میں بتاؤں گا تو نہیں، ان کے راہ نکالوں گا تو نہیں، لیکن پہنچتا ہے۔ چلیں پہلے شروع سے تھوڑا سا پڑھ لیں، اصل میں تو ہم نے مثالیں پڑھنی ہیں۔ ٹائم کیا ہوا شیخ صاحب؟ 4:08 ہے ٹائم، انشاءاللہ بھی ہے ہمارے پاس۔ چلیں شیخ صاحب پڑھیں جی، یہ صفحہ نمبر 294 نکل آیا؟ موبائل وغیرہ سے نہیں نکلا صفحہ؟ 294 نکل آیا نا؟ یہ جن کے پاس موبائل نہیں ہے وہ موبائل والے کے ساتھ بیٹھے ہیں نا، اگر دو موبائل والے اکٹھے ہیں تو آگے پیچھے ہوں، ذرا دو موبائل والے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو آگے پیچھے ہوں، کسی اور کو فائدہ دیں۔ نہیں تو کتاب کس کے پاس ہے؟ اچھا انس کے پاس، ایک بھائی انس بھائی کے پاس بھی کوئی آ سکتا ہے کرسی لے کے اپنی، آ جائیں۔ نہیں کتنے کو کریں، اور بیٹھ جائیں، موبائل پہ تو آ چکا ہے آپ کا ساتھ گروپ میں، جو ایڈ نہیں ہے وہ عدنان بھائی کے پاس اپنے آپ کو ایڈ کروائیں نا گروپ میں، تاکہ آپ کو اعلان مل جایا کرے۔ جی جو گروپ میں ایڈ ہیں وہ ساتھ بھائی کو بھیج دینا یہ والا میسج۔ آ گیا؟ چلیں جی دیکھیں جی، یہاں پہ سب سے پہلے صفحہ نمبر 294، تقدیم و تاخیر کہتے کس کو ہیں، ہمیں یہ تو پتہ چلے۔ تو یہ کہتے ہیں یہاں پہ ہوا جعل اللفظ فی رتبۃ قبل رتبتہ الاصلیہ او بعدها لعارض، کہ رک جائیں، کلام کا جو نظم ہے، کلام کا جو قدرتی نظم ہے، المعتاد جو روٹین کے مطابق ہے، یہ وہی ہے جو اللہ نے انسان کو سکھایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، کیا کہ کلام جاری ہو روٹین کے مطابق۔ کس کے مطابق؟ روٹین کے مطابق۔ چنانچہ مقدم ہے، مؤخر ہے، جس لفظ کو اللہ نے جہاں پہ رکھا ہے اس کو معنوی لحاظ سے وہی مقام دیا جائے، معنی کے لحاظ سے۔ جی کوئی نہیں سمجھتا کبھی بھی مضاف الیہ سے عربی لغت میں مگر یہ کہ یہ مقدم ہے اور وہ مؤخر ہے۔ کون مقدم ہے؟ مضاف، اور مضاف الیہ مؤخر ہے۔ جی چلیں، اور جہاں کہیں بھی انہوں نے مفعول وغیرہ کو، جیسے مفعول وغیرہ جیسے مؤخر کو پہلے لے کر آئے ہیں، اور مقدم فاعل وغیرہ جیسے مقدم کو بعد میں لے کر آئے ہیں، تو لازمی بات ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی دلیل لے کر آتے ہیں جو اس پہ دلالت کرے، تاکہ خطاب جو ہے وہ خلط ملط نہ ہو جائے۔ کلام، خطاب سے مراد ہے کلام۔ جی چلیں، تو جب کبھی انہوں نے کہا کہ ضرب زید عمر، یہاں پہ زید پہلے لے کر آئے ہیں نا، تو اس تقدیم و تاخیر میں کوئی التباس نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے کہا ضرب موسیٰ عیسیٰ، تو یہاں پہ ان کے ہاں مقدم کون ہوگا؟ فاعل ہی مقدم ہوگا۔ اور جب کبھی انہوں نے چاہا کہ وہ مفعول ہو، کون؟ موسیٰ، حالانکہ موسیٰ ان کے فاعل ہے، لیکن اگر کبھی چاہا کہ کو مفعول بنایا جائے تو لازمی بات ہے کہ وہ لے کر آتے ہیں کوئی ایسی چیز
اتو بما، وہ لے کر آتے ہیں ایسی چیز یدل السامع، جو سامع کی رہنمائی کرے علی ذالک، اس بات پہ. مثال کے طور پہ من تابع منصوب، مثال کے طور پہ کہہ دیں گے ضرب موسیٰ النائمہ، النائمہ کیا، کوئی بھی ایسا لفظ لے کر آئیں گے، تابع کوئی نہ کوئی لے کر آئیں گے جو کیا ہوگا، منصوب ہوگا. یدل علی انہ مفعول. جی چلیں جی فلا یاتون. جی چلیں جی چلیں، اس قاعدہ سے مقصود کیا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر میں اصل یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو برقرار رکھا جائے اور اس کو جاری کیا جائے اس کے نظم کے مطابق اور اس کی روٹین کی ترتیب کے مطابق. فلا يحمل على تقدیم ما اخرہ اللہ، اس کلام کو محمول نہ کیا جائے اس چیز کو مقدم کرنے پہ جس کو اللہ نے مؤخر کیا، اور اس چیز کو مؤخر کرنے پہ جس کو اللہ نے مقدم کیا، مگر جہاں پہ کوئی قرینہ ہو جو دلالت کرے علی المصیر الیہ، اس کی طرف جانے پہ. کس کی طرف؟ تقدیم و تاخیر والے قول کی طرف. حتیٰ کہ یہ ایک چیز جو ہے یہ حتیٰ کہ کلام جو ہے سامع پہ التباس کا سبب نہ بنے اور اللہ کے مراد کی بیان میں کوئی کسی قسم کا وہ معاملہ معیوب نہ ہو. جی وکان حقا علینا، حقا یہ کیا بن رہی ہے؟ خبر، اور مبتدا بعد میں آیا نصر، کانا کا اسم بعد میں آیا نصر المؤمنین. جی اس میں بھی کیا ہے؟ انہ کا اسم بعد میں خبر پہلے. جی ان قالوا، کانا کا کیا ہے اور جواب قومی خبر ہے. جی اس تقدیم و تاخیر کے اسباب ہوتے ہیں جو کلام میں کیا پیدا کر دیتے ہیں؟ حسن پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ ان کے اور اس کا تقدیم و تاخیر کا تقاضا کرتے ہیں، لیکن علم معانی والبیان ان کا موضوع ہے. جی آگے. من اجل البیانی، یہ چیز اس اللہ کے کلام میں واقع نہیں ہو سکتی جو اتارا گیا ہے بیان کے لیے اور بات سمجھانے کے لیے، نہ کہ کلام کو مشکل کرنے کے لیے. جی ہاں، ایسے امور واقع ہوتے ہیں پہلیوں میں. جی تعمیت المعنی، اور یہ ایسی چیز آتی ہیں اس کلام میں جہاں پہ متکلم کا ارادہ ہوتا ہے کہ میری کلام لوگ سمجھنے نہ پائیں. ٹھیک